یہ جو روایت سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ توجہ سے سنیے گا، ایک مسئلہ نا آپ کا حل ہونے والا ہے اور بڑا خاص مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بظاہر بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے بظاہر، تو صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نمازیں کون پڑھائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو مجھ محمد کے مصلی پہ کھڑا کرو۔ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی میرے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ابو بکر کو کھڑا کرو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز ایک دو دن کے بعد نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحت جو ہے وہ صحیح ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے ہیں، صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہیں، اتنے میں امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ اب پتہ ہے صحابہ پہچان گئے کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ کیسے پتہ ہے کیسے؟ امام الانبیاء کے جسم اطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا اس سے ایسی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو، جس گلی سے حضور گزرتے تھے ہوائیں بتاتی تھی تمہارا امام یہاں سے گزرا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نماز کے اندر تھے، پیچھے سے حضور آئے نا، ہمیں پتہ چل گیا، ذہن میں خیال آیا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پتہ ہے کیوں؟ اپنے امام کو بتانے لگے او امام ہٹ جا، اصل امام آ رہا ہے۔ ہاتھوں پہ ہاتھ، بخاری شریف، ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، امام ہٹ جا، اصل امام آ رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جس صف سے حضور گزرے وہ صفیں ٹوٹی۔ محدثین فرماتے ہیں دوران نماز صفیں ٹوٹی لیکن نماز کوئی نہیں ٹوٹی۔ کائنات میں یہ ایک نماز ایسی تھی کہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارا، صفیں ٹوٹی، نماز کوئی نہیں ٹوٹی۔ اب امام الانبیاء صفوں کے اندر سے صدیق اکبر کے پاس آئے۔ صدیق اکبر کو پتہ لگ گیا امام الانبیاء آ گئے۔ صدیق اکبر امامت کرا رہے ہیں، پیچھے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا دوران نماز حضور ابو بکر سے کہتے مکانت یا ابا بکر، ابو بکر کھڑا رہے، نماز پڑھا۔ ابو بکر پیچھے آتے ہیں، حضور فرما رہے نماز پڑھا، مکانت یا ابا بکر، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ کیسی نماز ہے، ہاتھوں پہ ہاتھ سے آبا نے مارے، صفیں بھی ٹوٹ گئی۔ دوران نماز امام الانبیاء اپنے یار غار سے گفتگو بھی کر رہے ہیں لیکن نماز کوئی نہیں ٹوٹ رہی۔ ابو بکر پیچھے آ گئے۔ خواجہ غلام فرید نے نا یہاں پہ نقشہ کھینچا، کتنا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ حضور فرما رہے ہیں ابو بکر نماز پڑھا، ابو بکر پیچھے آتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا، میں نو کعبہ پل گیا ہے۔ آئے ہائے ہائے، نماز پڑھا کہ میں تیول ویکھا اور میں نو کعبہ پل گیا ہے۔ او پل گیا نہیں، سب سوم صلاتا ایک کو یار دی فکر پئی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی عشق کو دیکھ کر کہا تھا ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو بس حضور آپ کے چہرے کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے درید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صدیق اکبر پیچھے آتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا ابو بکر میں تجھے کہتا ہوں تو کھڑا ہو جاتا مصلی پہ، تو پیچھے کیوں آ رہا تھا؟ تو ان جملوں کو میں آپ کو کیسے بتاؤں، ان جملوں میں جو درد ہے وہ میں آپ کے سامنے کیسے رکھوں؟ صدیق اکبر کا لہجہ میں کہاں سے لے کر آؤں؟ کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یتقدم رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ جرت، آپ کے آگے کھڑا ہو کر وہ لوگوں کو امامت کراتا پھرے۔ یہ عشق کہاں سے لا کر دوں